اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد اسلم ما في الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلب المعلن الحق بالحق ابو وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ صلوات حاضرین گرامی قدر، آپ حضرات کی مسلسل توجہات اور بے پایہ محبتوں پر پاک محرم ایسوسی ایشن کی جانب سے آپ حضرات کا شکر گزار ہوں۔ آپ حضرات ماشاءاللہ جس جذبہ ایمانی کے ساتھ، جس جوش و خروش و ولولے کے ساتھ حسینی عبادت کا فریضہ ادا کرنے نیشنل پارک میں تشریف لا رہے ہیں، اس کی جزا تو یقیناً آپ کو بارگاہ رسالت مآب سے میسر آئے گی۔ شریعت اور معصوم ہمارا محور گفتگو ہے، اور اس سلسلے کی یہ تیسری تقریر الحمدللہ بطفیل آل محمد آپ کے شاداب ذہنوں کی نظر ہے۔ شریعت اور معصوم کو اس بین الاقوامی ذریعے مجلس عزا سے پہنچانے کے لیے ہم نے جو اہتمام کیا ہے، اس کا مقصد ملت مسلمہ کو، مسلم امہ کو اتحاد و اتفاق، محبت و اخوت اور بھائی چارگی کا درس دیتے ہوئے، پیغام دیتے ہوئے اس حقیقت سے آگاہی مقصود ہے کہ شریعت
کوئی بندوں کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے کہ جس کو جب چاہا، جس طرح چاہا، جس نے چاہا اکثریت یا طاقت کے بل پر بدل لیا۔ شریعت اللہ کا وہ قانون ہے، وہ راستہ ہے کہ جو پروردگار عالم نے ہدایت بشریت کے لیے معین فرمایا ہے، اپنی کرسی اقتدار کی حفاظت کے لیے معین نہیں کیا۔ صلوات میں جنا محمد و آل محمد پر۔ شریعت وہ راستہ ہے جو پروردگار عالم نے اپنی کرسی اقتدار کے تحفظ کے لیے نہیں بنایا۔ دنیا کی حکومتیں جب قانون بناتی ہیں تو کتنا بھی ہیومن رائٹس کی بات کریں، کتنا بھی حقوق بشر کا پرچار کریں، لیکن قانون بنانے والے پہلے ہی اپنی کرسی کے تحفظ کے قانون کا سہارا لیتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کو یہ پتہ ہے کہ حکومتیں آنی جانی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی حکومت نہ کسی جغرافیے پر ہے، نہ کسی سرزمین کے ایک خاص خطے پر ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی اقتدار تو آسمانوں اور زمینوں میں پھیلی ہوئی ہے، نہ اسے الٹنے کا خطرہ ہے، نہ لوٹنے کا خطرہ ہے، نہ پلٹنے کا خطرہ ہے۔ اور پھر جیسا کہ میں کل عرض کر رہا تھا کہ وہ قانون بنائے گا اپنے تحفظ کے لیے جو عدم تحفظ کا شکار ہو۔ بڑی توجہ، صلوات میرے محمد و آل محمد پر غور فرمائیں۔ اپنے تحفظ کا قانون پہلے وہ بنائے گا جو خود عدم تحفظ کا شکار ہو، اور جو علی کل شیء قدیر ہو، جو کائنات کا مالک ہو، جو کائنات کے ذرے ذرے کا خالق ہو، اسے اپنے تحفظ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر وہ رب المسلمین بھی نہیں ہے۔ مسلمان اپنے ممالک میں اسلامی قانون بنائیں گے، یہودی اپنے ملکوں میں اپنے قانون بنائیں گے، عیسائی اپنے ممالک میں اپنے قانون بنائیں گے، ہندو اپنے ممالک میں اپنے قانون بنائیں گے، اس لیے کہ انسانیت نے خود ہوس تخت اقتدار میں اپنے آپ کو مختلف طبقوں میں تقسیم کر لیا ہے۔ کہیں ہندو بن گئے، کہیں عیسائی بن گئے، کہیں یہودی بن گئے، مختلف حصوں میں تقسیم کیا۔ خدا نے تو نہ ہندو پیدا کیا تھا، نہ عیسائی پیدا کیا تھا، نہ یہودی پیدا کیا تھا، اس نے تو قسمیں کھا کھا کر کہا تھا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین شہر مکہ کی قسم کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا۔ تو خدا انسان کا خالق ہے، فرقوں کا خالق نہیں ہے۔ صلوات بھیجنا محمد آل محمد۔ توجہ ہے دوستو، ذرا سا اسی طرح بلند ہوتے جائیں تو پھر ہم نتیجے پر آ جائیں گے۔ خدا نے انسان بنایا تھا عزیزان محترم، خدا انسان کا خالق ہے۔ خدا نے انسانوں کو صرف احسن تقویم پر پیدا کیا۔ وہ کروڑوں مخلوقات کا خالق، اتنا بے نیاز خالق ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کا خالق ہونے کے باوجود بھی نہ اپنی کسی تخلیق پر ناز کرتا ہے، نہ فخر کرتا ہے۔ بے نیاز جو ہوا، نہ فخر کرتا ہے، نہ قسمیں کھاتا ہے، بے نیاز خالق جو ہوا، مگر یہ شرف حضرت انسان کو حاصل ہے کہ اس نے آسمان بنایا، قسم نہیں کھائی، زمینیں بنائی، قسم نہیں کھائی، سمندر بنائے، قسم نہیں کھائی، وادیاں بنائی، قسم نہیں کھائی، 18,000 عالم تخلیق کر دیے، قسمیں نہیں کھائیں، فرشتے بنا دیے، فخر نہیں کیا۔ مگر انسان ایسا اشرف المخلوقات ہے، ایسا اس کا پسندیدہ ہے کہ جب اس کی تخلیق کا اعلان کیا
تو قسمیں کھا کھا کر کہا کہ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین شہر مکہ کی قسم، آخری قسم شہر مکہ کی کھائی ہے، بلد امین کہہ کر خطاب کیا ہے کہ ہم نے انسان کو اعلیٰ ترین پیمانے پر پیدا کیا، یعنی اعلیٰ ترین پیمانہ بھی وہ جو اللہ کے نزدیک ہو سکتا تھا۔ ہائے 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 ہائے، ذرا غور فرمائیں۔ اعلیٰ ترین پیمانہ بھی وہ جو پروردگار عالم کے نزدیک ہو، جو اعلیٰ کل شیء قدیر کے نزدیک ہو۔ تو اس نے تو انسان پیدا کیے تھے، اور جب ظاہر ہے کہ اس نے احسن تقویم پر پیدا کیا، تو احسن تقویم وہ لفظ ہے کہ جس کے ترجمے کے لیے قرآن دانوں کو لفظیں نہیں ملی لغت میں۔ اللہ اکبر۔ قرآن دانوں کو لفظیں نہیں ملی۔ اعلیٰ ترین پیمانہ، بہترین معیار جو عالم نے انسان کو پوری توجہ انسان کو پیدا کیا، یہ احسن تقویم کے معنی لغت دانوں سے جب نہیں معلوم ہو سکے، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے، اس زمانے میں صحابہ کرام نے پوچھا پروردگار عالم کی اس آیت کے نزول کے بعد سرکار رسالت مآب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ، پوری توجہ جان محترم، پوچھا سرکار یہ انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا، یہ احسن تقویم ہے کیا؟ کہا یہی تو اس کا عدل ہے کہ اس نے انسان پیدا کیے ہیں، اور احسن تقویم یہ ہے کہ اس نے، بڑی عجیب و غریب حدیث ہے جو متفقہ ہے مسلمانوں کے درمیان، احسن تقویم کے معنی اللہ کا عدل یہ ہے، اللہ کا احسان یہ ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر اس نے پیدا کیا، کسی بھی بچے کو اس نے غیر فطرت اسلام پر پیدا نہیں کیا۔ بچہ کسی گھرانے میں بھی پیدا ہوا، جب پیدا ہوا تو وہ مسلمان تھا، خواہ یہودی کے گھر میں ہوا، خواہ عیسائی کے گھر میں ہوا، خواہ ہندو کے گھر میں ہوا، خواہ مسلم و غیر مسلم کے گھر میں ہو، لیکن جب پیدا کیا تو اس نے مسلمان پیدا کیا۔ پھر پالنے والوں نے اسے اپنے جیسا بنا دیا، پرورش کرنے والوں نے اسے اپنے جیسا بنا دیا، پالنے والوں نے، توجہ توجہ توجہ، پالنے والوں نے اسے اپنے جیسا بنایا، پرورش کرنے والوں نے اسے اپنے جیسا بنایا۔ خدا نے تو انسان پیدا کیا تھا، مسلمان پیدا کیا تھا۔ یہ اللہ کا عدل ہے کہ کسی انسان کی خلقت میں اس نے کفر نہیں رکھا، ورنہ قیامت کے دن کافر یہ کہہ دیتا پروردگار تو نے مجھے پیدا ہی کافر کیا تھا، میں مومن کیسے ہو جاتا؟ آئیے دیکھیں شریعت دیکھیں، بلد سے اتنی ہی بلند صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ کسی انسان کی تخلیق میں کفر نہیں رکھا، ہر ایک کو اس نے انسان بنایا، ہر ایک کو انسان بنایا، اور جب احسن تقویم پر بنایا تو کفر احسن تقویم نہیں، نفاق احسن تقویم نہیں، شرک احسن تقویم نہیں، اسلام احسن تقویم ہے، ایمان احسن تقویم ہے۔ مگر یہاں سے سرسری نہ گزریں، مجھے نتیجہ دینے دیں، آخری آدمی تک میں توجہ چاہوں گا۔ مولا سلامت رکھے ان تاریخی اجتماعات کو جو اس مقدس بارگاہ میں اس وقت ہو رہے ہیں، پوری توجہ چاہوں گا۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے پالنے والے، اس کے پرورش کرنے والے، یہ سرکار کا فرمان ہے۔ سارے مسلمان بھائی سنیں، ایک فیصلہ نشتر پارک کی مجلس سے آج محرم کی 3 تاریخ کو لے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ شریعت کسے کہتے ہیں، معصوم کسے کہتے ہیں۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد
اس کے پالنے والے، اس کے پرورش کرنے والے، اس کے تربیت کرنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ میں اس کنٹروورسی میں نہیں جاتا کہ میرا رسول جب پیدا ہوا تو نبی تھا یا نہیں تھا، اس بحث کو ہم 6 7 مجلس میں کریں گے۔ چلیے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں سیرت نگاران سیرت مصطفیٰ اتنا تو تسلیم کریں گے کہ عبداللہ کا یہ یتیم جب پیدا ہوا تو فطرت اسلام پر پیدا ہوا۔ اتنا تو مانیں گے جب پیدا ہوا آمنہ کی گود میں آیا تو اس وقت مسلمان تو تھا، فطرت اسلام پر تو تھا۔ جناب آمنہ کی گود سے جناب عبد المطلب کی گود میں آیا، جناب عبد المطلب کی گود سے 17 برس تک جناب ابو طالب کی گود میں رہا۔ اب عزیزان محترم پورے مجمع سے اور مسلمانوں سے میں انصاف چاہتا ہوں کہ 17 برس تک آغوش ابو طالب میں پروان چڑھنے والا یہ بچہ اگر جوان ہونے کے بعد بت پرستی کا اعلان کرے تو ابو طالب کافر تھا، اگر توحید کا اعلان کرے یا علی جان آئیے فیصلہ کیجیے، لیجیے تاریخ، آئیے تاریخ اندازہ فرمائیں۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ایک مرتبہ اور صلوات بھیج لیں محمد و آل محمد۔ جی صلوات بھیجیں بابا جبل محمد و آل محمد۔ اور جو ہے نا دوستو یہ وہ منزل فکر ہے، اسے دیکھنا چاہیے عزیزان محترم کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ عدل الہی ہے کہ اس نے کسی گھر میں بھی پیدا کیا، مسلمان پیدا کیا، پھر اس کے پالنے والوں نے، اس کے پرورش کرنے والوں نے اسے اپنے جیسا بنا دیا۔ یہودی گھر میں جب بچہ پیدا ہوا یہودی نہیں تھا، مسلمان تھا۔ عیسائی گھر میں جب پیدا ہوا عیسائی نہیں تھا، مسلمان تھا۔ یعنی جیسی آغوش تربیت ملی تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی بچے کے ماں باپ کے ایمان کی تحقیق کرنا ہو تو روایتوں سے نہ پوچھو بلکہ اس بچے کے ایمان کو دیکھ لو۔ بہت توجہ جان محترم، اس بچے کے ایمان کو دیکھ لو کہ وہ کہاں پروان چڑھا ہے، کس گود میں پروان چڑھا ہے، کیا عقیدہ اختیار کرتا ہے، کس منزل پر جاتا ہے۔ خدا خالق انسان ہے، خالق شیطان نہیں۔ And it should be noted down۔ میرے لکھنے والے لکھیں جو لکھ رہے ہیں، اور رپورٹنگ کرنے والے حضرات کا میں شکر گزار ہوں کہ وہ بات جو میں پہنچانا چاہتا ہوں وہ اس پر توجہ فرما رہے ہیں، لیکن بڑے اختصار کے ساتھ میں ٹھہر کر گفتگو اس لیے کرتا ہوں کہ جو ہم ملت مسلمہ تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں اس بین الاقوامی پلیٹ فارم سے وہ ملت تک پہنچنا چاہیے۔ عزیزان محترم یہ ذہن میں رہے، خدا انسان کا خالق ہے، شیطان کا خالق نہیں ہے۔ انسان کا خالق ہے، فرعون کا خالق نہیں ہے۔ انسان کا خالق ہے، نمرود کا خالق نہیں ہے۔ انسان کا خالق ہے، شداد کا خالق نہیں ہے۔ انسان کا خالق ہے، قارون کا خالق نہیں ہے۔ انسان کا خالق ہے، ابو لہب کا خالق نہیں ہے۔ انسان کا خالق ہے، ابو جہل کا خالق نہیں ہے۔ انسان کا خالق ہے، یزید کا خالق نہیں ہے۔ پالنے والے اپنے جیسا سمجھ رہے ہیں آپ؟ سلوات جناب آواز بلند۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہات پر، لیکن یہ مرحلہ ذرا طے کریں تاکہ ہم گزشتہ کل کی مجلس سے مسلسل ہو جائیں اس منزل میں، اور وہ یہ کہ یہ فلسفہ توحید کا شریعت سمجھ میں کیسے آئے گی۔ اس کا نظام شریعت عدل پر قائم ہے۔ خدا نے شیطان پیدا نہیں کیا،
شیطان بنا. بھائی میں 2 روز سے مسلسل گفتگو کر رہا ہوں قرآنی آیات کی روشنی میں، آپ اس پر توجہ فرمائیں. خدا نے بھائی ہر فساد کی جڑ تو شیطان ہے نا، ہر شر کی جڑ شیطان ہے. تو خدا نے شیطان تو پیدا نہیں کیا تھا، خدا نے تو خود کہا ہے وَإِنَّهُ كَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ قوم جن میں سے تھا، وہ قوم جن میں سے تھا. تو خدا نے جن پیدا کیا تھا، عبادت گزار پیدا کیا تھا، سجدہ گزار پیدا کیا تھا. تو شیطان تو پیدا نہیں کیا. ہاں خدا پر تو معاذ اللہ دوش اس وقت آتا جب خدا فرشتوں کو حکم دیتا کہ سجدہ کرو اور شیطان کو سجدہ کرنے سے روک دیتا. خدا نے تو اصرار کیا ہے تو بھی کر لے بچ جا. بہت توجہ شیطان ہماری اللہ 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 توجہ ہے نا دوستو. خدا نے تو اصرار کیا ہے قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد. میں قربان ہو جاؤں قرآن مجید کی اس وضاحت و بلاغت کے. ایزان محترم ذرا توجہ فرما لے. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اور اگر میں اس لفظ کا ترجمہ آپ تک پہنچا سکا تو میں سمجھوں گا کہ میری آج کی محنت وصول ہو جائے گی. لفظ ایک ہے، غور آپ کو کرنا ہے. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. تجھے کس چیز نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا؟ دونوں ہاتھوں سے صلوات بھیجے نا. میں عرض کر رہا ہوں دیکھیں جناب. قال یا ابلیس، اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے مولانا اشرف علی تھانوی سے لے کر ڈپٹی نذیر احمد تک اور وہاں سے لے کر مولانا مودودی تک اور مولانا مودودی سے لے کر مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تک ہر ایک کا ترجمہ اٹھا کر دیکھ جائیے. سب میں یہی جملہ موجود ہے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اے توحید پرستو، خدا تو نہ ہاتھ رکھتا ہے، نہ پاؤں رکھتا ہے، نہ جسم رکھتا ہے، نہ جسمانیات رکھتا ہے. یہ کون سے دونوں ہاتھ ہیں کہ جن دونوں ہاتھوں کی طرف خدا اشارہ کر رہا ہے؟ خدا کی قسم آیت کی تفسیر سمجھ میں نہ آتی اگر ابو طالب کا بیٹا علی منبر کوفہ پر خطبہ دیتے ہوئے اس آیت کے معنی نہ بتاتا. لوگوں نے پوچھا یا علی یہ جو آیت ہے کہ تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا؟ تو خدا تو ہاتھ پاؤں نہیں رکھتا. تو علی نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا انا خوش و شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے یہ سعادت حاصل کی کہ میرے ان دونوں ہاتھوں سے آدم کی مٹی کا خمیر گوندا گیا. اللہ اللہ ذرا اندازہ فرمائے نا. ہائے 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 ہائے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں آپ کی توجہات پر، آپ کے ذوق ایمانی پر آپ کا شکر گزار ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. ایک مرحلے پر ذرا اور توجہ فرما لیں. تو خدا نے تو عزیزان محترم انسان پیدا کیا تھا، اتنا عظیم انسان کہ اپنی ساری قوتوں کو، ملائکہ کو اس کے سامنے سر بسجود کر دیا تھا، سر بسجود کر دیا تھا. اب یہ جملہ سن لیں، کس نے منع کیا تجھے اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا؟ استکبرتا، تو نے تکبر کیا. خدا کو تکبر پسند نہیں، کبریائی اسے زیب دیتی ہے. استکبرتا، تو نے تکبر کیا. جملہ قرآن کا ہے، آیت ہے. جملے ہمارے ہوتے ہیں، قرآن کی آیت ہوتی ہے. استکبرتا، تو نے تکبر کیا. ام کنت من العالین، میں بالکل یہی توجہ، یہی سکوت، یہی سکون چاہتا ہوں اس منزل پر، پھر نتیجے ہم دیں گے. ام کنت من العالین، عالین الف سے نہیں عین سے، عین الف لام یہ نون، عالین
سارے عربی دانوں سے پوچھ لو، علی کی جمع ہے عالین. استکبرت، تو نے تکبر کیا، ام کنت من العالین، کیا تو بھی بہت بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ ارے آپ کیا سن رہے ہیں دانو محترم؟ کیا تو بھی بہت بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ قرآن فہموں سے بس ادب گزارش کر رہا ہوں کہ یہ خدا اشارہ کیا کر رہا ہے؟ کیا تو بھی بہت بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ ابھی تو لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے، ابھی تو آدم ہی پیدا ہو رہے ہیں. تو جب لوگ ہیں ہی نہیں تو خدا مثال کس کی دے رہا ہے؟ کیا تو بھی بہت بڑے لوگوں میں ہو گیا کہ تو سجدہ نہیں کر رہا؟ تو قرآن کی آیت کی روشنی میں تسلیم کرنا پڑے گا کہ قبل تخلیق آدم کچھ ایسے علی موجود تھے. بہت توجہ، بہت توجہ، بہت توجہ. ابھی کوئی نعرہ نہیں، ذرا سا یہ نتیجہ آنے دیں، اس کے بعد جی بھر کے نعرے لگائیے گا. ام کنت من العالین، کیا تو بھی بہت بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ تسلیم کرنا پڑے گا کہ قبل خلقت آدم کچھ ایسے لوگ موجود تھے کہ جن پر یہ واجب نہیں تھا. میں نے تو ساری محنت اس مرحلے کے لیے کی ہے. کچھ ایسے عالین موجود تھے جن کا اشارہ میں نے کل کیا، آج آیت سے دلیل دے رہا ہوں اس کی. کچھ ایسے لوگ موجود تھے کہ جن پر واجب نہیں تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں. فرشتوں پر واجب تھا کہ وہ آدم کے سامنے جھکے، مگر یہ جو عالین تھے نا، جن کے اسماء آدم نے بتائے تھے، ان پر واجب نہیں تھا. ان پنجے تن پر، محمد پر، علی پر، فاطمہ پر، حسن پر، حسین پر، ان پر واجب نہیں تھا کہ وہ آدم کو سجدہ تعظیمی ادا کریں. سجدہ تعظیمی کے معنی جھکنا، گردن نہادن، نیل ڈاؤن ہونا، جھک جانا، تسلیم کر لینا، اطاعت کر لینا، سر جھکا دینا، گردن ڈال دینا، بیعت کر لینا، بیعت کر لینا، جھک جانا، بیعت کر لینا. تو یہ پنجتن وہ تھے کہ جب فرشتوں پر واجب تھا، فرشتوں پر واجب تھا کہ وہ آدم کی اطاعت کریں، آدم کی بیعت کریں، مگر ان عالین پر واجب نہیں تھا کہ وہ آدم کی اطاعت کریں، آدم کی اطاعت کریں، آدم کی بیعت کریں. ایک بادشاہان وقت کے چشم و ابرو کے اشارے پر تاریخیں لکھنے والے، تاریخ کے بددیانت مورخوں اور نوجوان نسل کو گمراہ کرنے والوں، ذرا مجھے اتنا تو بتا دو کہ جن پنجتن پر آدم کے سامنے جھکنا اور آدم کی اطاعت کرنا واجب نہیں ہے، وہ آدم کے بیٹوں کی اطاعت کیسے کر لے؟ یا علی، یا علی. ہاں، بلند آواز سے. اتنی ہی بلند صلوات بھی بھیج دیں محمد و آل محمد پر. توجہ ہے نا دوستو؟ دیکھیے یہ مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو، یہ وہ منزل فکر ہے کہ اسے انسان کو غور کرنا چاہیے. اس نے جواب میں کیا کہا؟ ہم بتدریج شریعت کی طرف آ رہے ہیں. بڑی توجہ آیتوں کے ساتھ ساتھ، تاکہ پھر ہم یہ ثابت کر سکیں کہ معصوم کی شریعت کیا ہوتی ہے. اس لیے میں یہ زحمتیں آپ کو مسلسل جو 3 دن سے ایک ہی واقعے پر دیے چلا جا رہا ہوں، بات تاکہ واضح ہوتی چلی جائے، پھر نتیجے سامنے آئیں اختتامی مجالس میں انشاءاللہ. اور وہ یہ، کیا تو بھی بہت بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ تو اس نے جواب کیا دیا دیکھیں آپ. ایکسپلینیشن کال ہو گیا، شیطان نہیں بنا، سجدہ ابھی تک نہیں کیا، شیطان نہیں بنا. خدا نے پوچھا اس سے، ابھی تک بھی اسے شیطان نہیں کہا، ابھی تک بھی مردود بارگاہ نہیں ہوا. ایک لفظ کہتا ہے وہ جواب میں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. پالنے والے، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے. یہاں 2 غلطیاں کی ہیں ابلیس نے، ان 2 غلطیوں کی وجہ سے ساری عبادتیں چلی گئیں. ایک تو اس نے یہ کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، یعنی آگ افضل ہے، آگ افضل ہے، مٹی پست ہے. تو افضل کو پست کے سامنے جھکا رہا ہے. یعنی ابلیس کی بدنصیبی یہ تھی کہ توحید کا قائل تھا، عدل کا منکر تھا. بہت توجہ، بہت توجہ. بدنصیبی دیکھیں آپ.
صلوات بھیجے نا محمد آل محمد کا. توحید کا قائل تھا، عدل کا انکار کر بیٹھا، یہ سوچ بیٹھا کہ یہ خدا عدل نہیں کر رہا کہ افضل کو مفضول کے سامنے جھکا رہا ہے. میں آنکھ سے پیدا کیا گیا ہوں، تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے، تو مٹی کے سامنے آنکھ کو جھکا رہا ہے. عزیزان محترم، ایک غلطی تو یہ ہوئی، اور دوسری غلطی، پوری توجہ اس دوسرے جملے سے آیت کو ریلیٹ کریں. اللہ نے دو جملے کہے تھے نا آیت میں، یا تو نے تکبر کیا یا تو برابری کر رہا ہے ان بڑے لوگوں کی. تو دوسری غلطی یہ ہوگی، بڑی توجہ، دوسری غلطی یہ ہوگی کہ نور محمد سے مقابلہ کر رہا ہوگا، نور علی سے مقابلہ کر رہا ہوگا، انوار پنجتن سے، کہ جب یہ سجدہ نہیں کر رہے تو میں سجدہ کیوں کروں. تو یہاں سے پہلا قانون شریعت بن گیا نا کہ جو بھی محمد کو اپنے جیسا سمجھے وہ ابلیس ہے، اس کے سجدے پہ نہ جانا. یا علی یا علی یا علی یا علی. یہ ہے وہ پیمانہ. عزیزان محترم، یہ جناب آدم علیہ السلام کی عظمت کہ تمام فرشتے ان کے سامنے سرنگو کر دیے گئے، اور جس نے انکار سجدہ کیا اس کی عبادتیں ضائع کر دی گئیں، اس لیے کہ سجدہ مٹی کے پتلے کو نہیں تھا، امر الہی کو تھا. تو شریعت میں اللہ کے امر کی پابندی ضروری ہے، اپنے جیسے بشر کی اطاعت واجب نہیں ہے. صلوات بھیجے، صلوات بھیجے، اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے. اب ایک درجہ اور بلند کرتے ہیں ہم اس عنوان کا، اور وہ یہ عزیزان محترم، آدم گئے جنت میں رہے، جنت میں رہے. اب پھر مجھے یہاں ایک جملہ کہنے دیجئے، جنت میں رہے، پھر جنت سے چلنے بھی لگے، چلنے کی نوبت بھی آئی. واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں، مجھے آگے بڑھنا ہے. جب چلنے لگے حکم ہوا کہ اب تم زمین پر اتر جاؤ. آدم جنت سے آنے لگے، حقدار جنت تھے نا. آپ نے غور نہیں فرمایا، حقدار جنت تھے نا. جب جنت سے زمین کی طرف روانہ ہونے لگے، آواز قدرت آئی، آدم کہاں جا رہے ہو؟ پروردگار جہاں تو نے بھیجا ہے، زمین کی طرف جا رہا ہوں تیرے حکم کی تعمیل میں. کہا جنت چھوڑ رہے ہو؟ کہا پالنے والے تو نے حکم دیا ہے. کہا جب جنت چھوڑ رہے ہو، حقدار جنت ہو، تو جب تک جنت میں تھے جنت کا لباس پہنا، اب زمین پر جا رہے ہو تو جنت کا لباس پہن کر کیوں جا رہے ہو؟ جنت کا لباس یہیں چھوڑو. پورے مجمع کی توجہ، پورے ایک تاریخی جملہ آج کی مجلس کا، جنت کا لباس یہیں چھوڑو. پتوں سے تن ڈھانپ کر زمین پر آئے آدم و حوا، جنت کا لباس وہیں چھوڑا. بس میرے دوستو، سب کو برابر نہ سمجھو، سمجھا کرو. حقدار جنت اور ہوتا ہے، سردار جنت اور ہوتا ہے. حقدار اسے کہتے ہیں جو جب تک جنت میں رہے اس وقت تک جنت کا حقدار ہے. سردار اور ہوتا ہے، حقدار جنت اسے کہتے ہیں کہ جب وہ جنت سے چلے تو جنت کا لباس وہیں چھوڑ کر زمین پر آئے. سردار جنت اسے کہتے ہیں جو زمین پر بیٹھ کر جنت سے لباس منگوائے. یا علی یا علی یا سردار جنت. دیکھیں آپ، دیکھیں اللہ اللہ سلامت رہے، آپ سلامت رہے. نہیں دوستو، ایسے نہیں. سارا مجمع مل کر عظمت آل محمد پر بلند ترین صلوات بھیج دے. مولا آپ کو سلامت رکھے. اس فکر کو الحمدللہ مجلس اپنی اسی معیار نور پر آ گئی جہاں آپ چاہتے تھے، جہاں مولا چاہتے ہیں. مگر اس منزل پر اور منزل تشکر میں ہم اضافہ کرنا چاہتے ہیں عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے، اور وہ یہ عزیزان محترم، آدم چلے عالم لطیف سے عالم کثیف کی طرف.
اب ذرا مشکل سا مرحلہ ہے تھوڑی دیر کے لیے، اس لیے تھوڑی آپ کو ذہنی الجھن ہوگی نوجوان دوستو، مگر نتیجہ یقیناً خوبصورت آئے گا۔ پوری توجہ میں آپ کی چاہوں گا۔ آدم چلے عالم لطیف سے عالم کثیف کی طرف، جنت سے زمین کی طرف، جنت سے زمین کی طرف چلے ہدایت کے لیے، چلے خلیفت اللہ فی الارض بن کر، چلے خلیفت اللہ فی الارض بن کر۔ جو خلافت کی ذمہ داریاں تھیں وہ آدم کو آسمان پر پوری نہیں کرنا تھی۔ اب ہے مشکل باتیں ذرا سی، لیکن سمجھنا تو ہے، گزرنا تو ہے مولا کا نام لے کے اس منزل سے، اور آپ کو توجہ فرمانا ہے تو انشاءاللہ مولا مدد کریں گے۔ آپ دیکھیں گے بھئی آدم فی الارض خلیفہ بنائے گئے تھے نا، فی العرش تو نہیں، آسمان پر تو خلافت کی ضرورت ہی نہیں ہے، آسمان پر تو خلافت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آسمان پر آج تک فساد ہوا؟ آج تک کرفیو لگا؟ آج تک جھگڑا ہوا آسمان پر؟ آج تک کوئی قتل ہوا آسمان پر؟ آج تک اللہ کو آسمان پر کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت ہوئی؟ آسمان پر بھی ہزاروں فرشتے، لاکھوں کروڑوں فرشتے رہتے ہیں بھائی۔ آج تک کوئی فساد ہوا، کوئی خبر آئی، کوئی حادثہ ہوا، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی فرقہ بنا؟ بہت توجہ، بہت توجہ، بہت توجہ۔ کوئی فرقہ بنا؟ کوئی فرقہ بندی نہیں ہے۔ اب میں پھر کہہ دوں جملہ تو پھر دوستو بات واضح ہو جائے گی۔ آج تک آسمان پر کوئی فساد نہیں ہوا نا، جتنے فساد ہو رہے ہیں زمین پر ہو رہے ہیں نا، جتنے قتل و غارت گری ہو رہی ہے زمین پر ہو رہی ہے نا، آسمان پر تو نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی آسمان پر؟ اس لیے کہ آسمان پر سب کے سب ایک خدا واحد القہار کی حکمرانی میں ہیں، سب نے اپنے الگ الگ قبیلوں کے بت نہیں بنائے ہوئے۔ بہت توجہ، بہت توجہ، بہت توجہ، صلوات علی محمد آل محمد پر، سب ایک خدا کی حکمرانی میں۔ آسمان سے زمین کی طرف آدم کی تشریف آوری، عالم لطیف سے عالم کثیف کی طرف، خوبصورت ترین ماحول سے پتھریلے سنگ لاخ چٹانوں اور وادیوں میں آدم اس وقت اتارے گئے جب کوئی آدم نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت اتارے گئے جب کوئی آدم نہیں تھا، پہلے ہے نا اتارے گئے، ماحول نیا، معاشرہ ناآشنا، آب و ہوا کثیف، کہاں جنت، کہاں زمین، کہاں وہاں کے باغات، کہاں یہاں کی سنگلاخی، کہاں وہاں کی لطافتیں، کہاں زمین کی کثافتیں۔ لیکن آدم اپنے انوائرمنٹس کے خلاف ایسے انوائرمنٹس میں بھیجے جا رہے ہیں کہ جہاں آدم اپنے مینڈیٹ کو پورا کریں گے، اس لیے کہ آدم خلیفت اللہ فی الارض ہیں۔ آدم کو اللہ کے پیغام کو اس زمین پر پہنچانا ہے، خواہ کتنی بھی تکلیفیں برداشت کرنا پڑے، کتنی بھی صعوبتیں برداشت کرنا پڑے۔ عزیزان محترم، مولا کائنات نے تخلیق کائنات پر جو نہج البلاغہ میں خطبہ دیا ہے، آپ جا کر دیکھیے، وہاں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب کسی نے مولا کائنات سے سوال کیا، یا علی یا رسول اللہ، کیا ہر پہلو ابھر کر سامنے آیا۔ آپ کا خلق مثالی، آپ کی شرافت مثالی، آپ کا حسن مثالی، آپ کی رحمت مثالی، آپ کا علم مثالی، آپ کا حلم مثالی، آپ کی صداقت مثالی، آپ کی کرامت مثالی، آپ کی نبوت مثالی، آپ کا قیام مثالی، آپ کا قعود مثالی، آپ کا سجود مثالی، آپ کی دعا مثالی، آپ کا کرم مثالی، آپ کا جود مثالی، آپ کی سخا مثالی، آپ کی یتیم پروری مثالی، آپ کی انسانیت نوازی مثالی، آپ کی غلام پروری مثالی، آپ کا طریقہ تبلیغ مثالی، آپ کا موعظہ حسنہ مثالی، آپ کا رخ جمالی، آپ کا انداز جمالی، آپ مظہر صفات الہی، آپ کا ہر
جوہر اور ہر پہلو رسول اللہ کا ابھر کر سامنے آیا، مگر یا علی کبھی بنفس نفیس پیغمبر اسلام کو ہم نے تلوار لے کر میدان میں لڑتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے آپ کی شجاعت کا اندازہ نہیں ہو سکا کہ آپ کتنے بہادر تھے، رسول اللہ کتنے بہادر تھے۔ تو تخلیق کائنات پر جو خطبہ دیا ہے اس میں خطبہ دیتے دیتے علی کہتے ہیں مجھے صرف اتنا بتا دے کہ آدم بڑے تھے یا تیرا نبی بڑا تھا؟ کہا آدم کیا تھے، آدم تو کچھ بھی نہیں تھے میرے خاتم النبیین کے مقابلے میں۔ کہا پھر آدم وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے مزاج کے خلاف، اپنے حالات کے خلاف، اپنے مقام کے خلاف سب سے پہلے اس زمین پر آ کر اپنے مزاج کے خلاف کمال شجاعت اور کمال تزکیہ نفس کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہدایت خلق کے منصب کو پورا کیا، تبلیغ کے منصب کو پورا کیا۔ علی جیسا شاہ لافتہ سند دے رہا ہے کہ میری نگاہ میں انبیاء میں آدم سے زیادہ بہادر کوئی نہیں گزرا، حالانکہ آدم نے کوئی تلوار نہیں چلائی، کوئی جنگ نہیں لڑی، کوئی تلوار نہیں اٹھائی۔ تو جب آدم کی شجاعت کا سارے انبیاء مل کر جواب نہیں دے سکتے تو خاتم النبیین کی بہادری کا سارے انبیاء اور ساری کائنات مل کر جواب کیسے دے گی؟ ہاں اگر میرے نبی کی پریکٹیکل شجاعت دیکھنا چاہتا ہے تو میری انگلیاں دیکھ لے، در خیبر دیکھ لے۔ اللہ 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 میری انگلیاں۔ دوستوں مل کر اتنی ہی بلند صلوات بھیج دیں محمد علیہ۔ اب مجھے یہاں پھر آپ کو ایک جملے کی نہیں ایک شعر کی زحمت دینا ہے عزیزان محترم۔ اور شعر بھی میں نے کہا نا کہ بات تو اپنے اپنے نصیب کی ہے، اور بات میرے علی کے مزاج کی ہے، کس کی سمجھ میں آ جائے اور کس کی سمجھ میں نہ آئے۔ توجہ ہے نا؟ میں ابھی ہندوستان گیا تو مجھے ایک ہندو کا شعر ایک ہندو نے خود سنایا، عجیب و غریب۔ مجھے بتا دیں اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے، اتنے بڑے شاعر یہاں بیٹھے ہوں گے، مجھے کوئی بتا دے اس سے خوبصورت خیبر پر یا علی کی شان میں آج تک کسی مسلمان شاعر نے شعر کہا ہو؟ 2-4 ہزار شعر تو مجھے بھی یاد ہے دوستو، مگر اس سے خوبصورت شعر آپ کوئی بتائے۔ عجیب و غریب بات کہی کہ اگر میرے نبی کی شجاعت دیکھنا ہے تو میری 2 انگلیاں دیکھ لے، باب خیبر دیکھ لے، اسی کی تربیت کا تو میں شاہکار ہوں۔ توجہ ہے نا؟ اسی کی بازوؤں کی تو میں قوت ہوں اگر شجاعت دیکھنا ہے۔ اسی پر ایک ہندو شاعر نے کہا مسلمانوں فخر کرو اپنے علی پر۔ پورے مجمع کی توجہ، میں ایک ایک ذہن کی مکمل توانائیاں ایک ہندو کے اس شعر پر چاہتا ہوں، اس لیے کہ سمجھنے سے تعلق ہے۔ اگر یہ شعر نہ سمجھا گیا میری پوری تقریر کا خون ہو جائے گا اور میں اسے فراموش نہیں کر سکوں گا۔ دیکھیں ہندو نے عجیب و غریب بات کہی، کہتا ہے بڑی عجیب منزل میں علی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان خیبر کے موقع پر اس بت پرست نے بت شکن کے لیے یا علی یا علی یا علی یا بھائی، اب کون سمجھے؟ نہیں، نشتر پارک کی تاریخ کا میں تاریخی نعرہ آج خود لوں گا، مگر اس شعر پر لوں گا اپنی تقریر پر نہیں، اس لیے کہ دیکھیں بڑی عجیب بات کہی۔ وہ کہتا ہے جو پانچوں سمجھنا ہے ایک ایک آدمی سمجھے، اور جو سمجھے وہ پھر دونوں ہاتھ بلند کر کے در و دیوار ہلائے آس پاس کے علی کے نعرے سے۔ مگر یہ شعر سنیں دوستو، بڑی عجیب منزل میں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو پانچوں انگلیاں اٹھتی، نہیں سناؤں گا ایسے سنو گے نا، علی کے ماننے والے ہو ایسے نہیں، نعرہ نہیں، سنو صرف توجہ، سمجھو پہلے بات کو، دوسرا مثلا مکمل ہو پھر نعرہ۔ عزیزان محترم اگر نجف تک آواز نہ جائے تو فائدہ کیا ہے ہمارے مجلس پڑھنے کا اور آپ کے اتنے دور سے آنے کا؟ ہندو شاعر نے کہا جو پانچوں انگلیاں اٹھتی،
جو پانچوں انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتے. دو انگلیاں ہے نا, جو پانچوں انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتے. غنیمت جانیے دو انگلیوں میں باب خیبر ہے. توجہ ہے. یا علی یا علی یا علی. اللہ اکبر. سلامت رہو. دونوں ہاتھ اٹھا کر سلامت. اتنی ہی بلند صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. غنیمت جانیے جو سبحان اللہ, جو پانچوں انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتے. غنیمت جانیے دو انگلیوں میں باب خیبر ہے. غنیمت جانیے یہ کائنات بچ گئی. صلوات میں دینا محمد آل محمد کا جو ہے. اب دوستو توجہ فرماتے رہیں ایک منزل اور وہ یہ کہ یہ وہ منزل فکر ہے کہ جس پر ملت کو غور کرنا چاہیے. جناب آدم عالم لطیف سے عالم کثیف پر آئے, لیکن آدم نبی ہیں مگر صاحب شریعت نہیں ہیں. صاحب شریعت نہیں ہیں. شریعت کی ابتدا جناب نوح علیہ السلام سے ہوئی. بہت توجہ. شریعت کی ابتدا الحمدللہ کہ آج تیسرے مرحلے میں ہم مولا کی مدد سے اور آپ حضرات کی ذہانت کے وسیلے سے اس منزل پر پہنچے. اب تھوڑی دیر کے لیے آپ کی پوری توجہ پھر چاہوں گا. سورہ مبارک شورى میں ارشاد ہوا کہ شریعت کی ابتدا کہاں سے ہوئی. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا. تمہارے لیے بہت توجہ. شرع لکم من الدین, میں جو کل کہہ رہا تھا تمہارے لیے بھی وہی راستہ مقرر کیا گیا دین میں سے. یعنی شریعت وہ ہے جو دین کے لیے ہو, دین وہ ہے جو اسلام. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین. چاہے مشرکوں کو کتنا بھی ناگوار کیوں نہ گزرے, تمہارے لیے شریعت کا ہم نے, اب ان دونوں جملوں پر آپ توجہ فرمائیں, شریعت کا وہی راستہ ہم نے نوح کو بتایا, مگر فرق تم میں میرے حبیب, تم میں اور نوح میں, تم میں اور نوح میں فرق یہ ہے کہ نوح کو وصیت کی والذی اوحینا الیک, اور تمہیں وحی کی. وہاں وصیت ہے, یہاں وحی ہے. صلوات بھیجے نا. پھر غور فرمائیں اس آیت پر. تو چونکہ ہمیں مسلسل گفتگو کرنا ہے اس کے ایک ایک لفظ پر. شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک ووصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ کبر علی المشرکین. اور وحی کی ہم نے وصیت کسے کی؟ نوح کو. وحی کی تمہاری طرف. ووصینا به ابراہیم, اور پھر ابراہیم کو پھر وصیت کی, وہی نہیں کی ابراہیم کو. صلوات محمد علیہ محمد پر بلند ترین صلوات بھیجیں عظمت محمد علیہ محمد پر. عزیزان محترم, مقام فخر و افتخار ہے یہ ہمارے لیے, ملت اسلامیہ پاکستان کے لیے, کہ پاکستان کی اس سب سے بڑی
عظیم الشان مجلس اعضاء میں اس وقت ہمارے لیے یہ سب سے بڑا اعزاز ہے کہ رہبر کبیر انقلاب اسلامی سرکار آیت اللہ العظمیٰ حضرت روح اللہ خمینی رحمت اللہ علیہ کے نمائندگان، ان کی وزارت اطلاعات کے نمائندگان، اور سب سے بڑھ کر سپاہ پاسداران کے کمانڈر ان چیف اور سرکار آیت اللہ العظمیٰ رہبر انقلاب اسلامی کے قوت بازو شمشیر زن قوت بازو شمشیر زن یہاں تشریف فرما ہے. ابھی انتہائی ہنگامی دورے پر پاکستان آئے ہوئے ہیں. 32 علماء کا وفد ہے کہ جو ان کی سربراہی میں اس وقت ملت اسلامیہ ایران کی جانب سے پاکستان میں بھیجا گیا ہے. تمام اپنی اہم ترین مصروفیات سے فارغ ہو کر آج دوپہر خانہ فرہنگ میں مجلس اعضاء سے خطاب کرنے کے بعد، پریس کانفرنس کرنے کے بعد، آغا حسن اور ان کے اکابرین اور ان کے دوست اور احباب، سارے حجج اکرام، سارے حجت الاسلام والمسلمین یہاں اس وقت تشریف لائے ہیں. اس مجلس میں میں اس عظیم الشان مجلس میں اپنے عظیم المرتبت رہبر انقلاب اسلامی کے ان بازوہائے شمشیر زن کو اور انقلاب اسلامی کے ان پاسداروں کو خوش آمدید کہتے ہوئے عزاداری امام حسین میں آنے پر ان کو خراج تحسین تو پیش نہیں کرتا، اس لیے کہ ان کے ثواب میں کمی ہو جائے گی. یہ اپنے مولا کی بارگاہ میں آئے ہیں، لیکن خوش آمدید کہتے ہوئے اتنا ضرور کہوں گا کہ انقلاب برپا کرنا بہت آسان ہے، مگر انقلاب کی ضد کی قوتوں کو کچل کر، ضد انقلاب قوتوں کو کچل کر انقلاب کو باقی رکھنا یہ بہت مشکل کام ہے. یہی سرکار آیت اللہ خمینی کا پیغام تھا جسے یہ ہمارے عظیم نمائندے نبھا رہے ہیں. ان کی آمد اور استقبال پر ایک بلند ترین میں 3 نعرے لگاؤں گا، آپ دونوں ہاتھ بلند کر کے استقبال کریں گے، اس لیے کہ یہ وہ نعرے ہیں کہ جن نعروں نے 2,500 سالہ شہنشاہیت کا خاتمہ کیا، سپر پاورز کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، آیت اللہ خمینی کی قیادت میں بڑے بڑے بتوں کو پاس کیا. سرکار آیت اللہ خمینی کی قیادت میں یہ وہ عظیم مجاہدین ہیں. ایک پارلیمنٹ کے ہنگامی اجلاس بلا کر آئین میں ترمیمیں کرنے والوں، پاکستان میں اگر شریعت لانا چاہتے ہو ان کے ہاتھ چوم لو، شریعت آ جائے گی. یا علی بسم اللہ. اب میں پوری ملت اسلامیہ کی طرف سے، دوستو ٹھہرو، پوری ملت اسلامیہ کی طرف سے، ملت جعفریہ کی طرف سے، 10 کروڑ مسلمانان پاکستان کی طرف سے، از طرف ملیون آئے پاکستان، میں ان معزز و محترم واجب الاحترام آقایون کو خوش آمدید کہتے ہوئے 3 نعرے لگاؤں گا اور آپ اس کا جواب دیں گے، اس لیے کہ انقلاب کا سب سے بڑا نعرہ یہی ہوتا ہے، نعرہ تکبیر. نہیں دوستو، ایسے تو انقلاب نہیں آتے. انہوں نے اللہ اکبر کہا نہیں ہے، اس پر عمل کر کے بھی بتایا ہے کہ کوئی اکبر نہیں ہے، نہ روس اکبر ہے، نہ امریکہ اکبر ہے، اللہ اکبر ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. میں عرض کرتا ہوں انہوں نے تو ثابت کیا ہے، پریکٹیکلی ڈیمانسٹریٹ کیا ہے، اس لیے پوری طاقت و توانائی سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اور یہ وہ عظیم المرتبت شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے ایران پر جاریت کرنے والے ملک پر جب پہلا حملہ کیا تھا تو یہ صرف یہ نعرہ لگا کر آگے بڑھے تھے، نعرہ حیدری. حسینیت، 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 یزیدیت، 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 نعرہ حیدری.
بلند ترین صلوات بھیجے محمد والے محمد. اجازت بھی فرمائے اذن میں خواہی ایسا ذات محترم. ہماری سانسیں دھڑکتی ہیں, ہمارے دل دھڑکتے ہیں ان کے ساتھ. یہ خوشامد نہیں ہے, ہم ممبر پر بیٹھ کر خوشامد کرنے کے عادی نہیں ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. عرفان حیدرآبادی اس سپاہی کا نام ہے کہ جس غریب ترین فقیر ترین سپاہی کو سرکار آیت اللہ خمینی نے انقلاب اسلامیہ ایران کے پہلے سال ہی اپنے نمائندوں کے ذریعے امام بارگاہ مارٹن روڈ میں امین روح انقلاب کے خطاب سے نوازا تھا. عرفان حیدرآبادی وہ واحد حیدری, وہ واحد خدمتگار انقلاب اسلامی ہے کہ جسے ہزارہ مرتبہ پیشکش کی گئی جارے کی طرف سے کہ سرکاری طور پر کربلا کا دورہ کراؤ. بڑی بڑی پیشکش کی گئی. میں نے کہا کہ میں کربلا کے حسین کا نوکر ہوں, کربلا کے حسین کا نوکر ہوں. میرا ایمان یہ ہے جب حسین بلائیں گے تب جاؤں گا, کسی اور کے بلانے سے نہیں جاؤں گا. صلوات بھیجے نا محمد آل محمد. الحمدللہ. دنیا حضرت امام زمانہ بلندر صلوات ہے. اچھا اچھا. ہماری انقلاب اسلامی کے سپریم کمانڈر کے علاوہ سپاہی پاسداران کے آغا محسن رضائی کے علاوہ ہمارے ان علماء کرام کے علاوہ ہمارے آقا سید سراج الدین موسوی ڈائریکٹر خانہ فرہنگ ایران تشریف لائے ہیں. کونسل جنرل ہمارے تشریف نہیں لا سکے مصروفیت کی وجہ سے. انشاءاللہ وہ تو ہیں ہی, یہی آتے ہی رہیں گے, ان مجالس میں تشریف لائیں گے. ہم اور ان کے آنے نہ آنے سے فرق کیا آتا ہے. سفارتکار تو وہاں آئیں جہاں دروازے مختلف ہوں. توجہ ہے نا اجان محترم. ہم سب کے دروازے صلوات بھیجے نا محمد آل محمد. ہمارے دروازے ایک ہیں, ہمارے دروازے ایک ہیں. اور آپ نے غور نہیں کیا معجزے کا, معجزہ نہیں محسوس کیا آپ نے. میں غلو نہیں کر رہا. ادھر میں نے جنگ خیبر سے متعلق شعر پڑھا, ادھر بادشاہت کے خیبر میں دراریں ڈالنے والوں کا کمانڈر آ گیا. توجہ ہے نا جان محترم. ابھی تو پڑھا تھا, ابھی پڑھا میں نے شعر. اب اندازہ کریں مجھے کیا علم تھا. تو دوستو یاد رکھو, شریعت اس قانون الہی کا نام ہے جو اللہ اپنے معصوم بندوں کے ہاتھوں سے بھیجتا ہے. شریعت سب سے پہلے جناب نوح علیہ السلام کو عطا کی گئی. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح, پہلے شریعت جو دی گئی جس کی وصیت کی گئی. سورہ مبارک شورى کی 13ویں آیت کی حضور تلاوت کر رہا تھا. شریعت اور معصوم کے عنوان پر یہاں اس نشتر پارک کے مجمع میں ہماری مجلسیں جاری ہیں. آپ حضرات کی موجودگی کو اپنے لیے سبب حوصلہ افزائی قرار دیتے ہوئے اسے دوہرا رہا ہوں. اس جملے کو پہلی وصیت نوح کو کی گئی. والذی اوحینا الیک, وصیت نوح کو کی, مگر میرے حبیب تمہیں وصیت نہیں کی, تمہیں وحی کی. صلوات میں دینا محمد آل محمد. ووصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ, اور اسی شریعت کی وصیت ہم نے ابراہیم کو بھی کی, موسیٰ کو بھی کی, عیسیٰ کو بھی کی کہ 1,24,000 نبی. بڑی توجہ, 1,24,000 نبی, 1,24,000 میں 313 رسول, 313 رسولوں میں سے 5 اولي العزم رسول. صلوات بھیج دیں محمد آل. 313 میں سے سلیکشن دیکھیں, 313 رسول, 313 رسولوں میں سے بھی پھر سلیکشن کیا مشیت نے تو 5 اولو العزم پیغمبر آئے. نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, اور آخر میں ہمارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ. آپ نے غور ہی نہیں کیا.
میری کل کی تقریر آپ کے ذہن میں نہیں ہے عزیزان محترم، میں کیا کروں کہ شریعت گھوم پھر کر انہی 5 پر آ جاتی ہے۔ شریعت کے حرف گنتا ہوں تو 5، شریعت کے نبی گنتا ہوں تو 5، پنجتن کہتا ہوں تو 5۔ توجہ ہے، توجہ، صلوات بھیجیں۔ زمانہ اس 5 سے بچ کر جائے گا کہاں؟ آؤ آؤ، شریعت نافذ کرنا چاہتے ہو، شریعت نافذ کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو شریعت نافذ ہو چکی ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ شریعت عمل کی متقاضی ہے۔ نافذ تو ہو چکی، بھیجی تو جا چکی، یہ میں 6ٹھی 7ویں مجلس میں عرض کروں گا آگے بڑھ کر۔ لیکن پہلی شریعت، پہلا صاحب شریعت نبی جناب نوح علیہ السلام، جنہوں نے شریعت کی حدود کا تعین کیا، اور جناب نوح وہ نبی کہ جنہیں سب سے زیادہ تبلیغ شریعت کا حقدار قرار دیا گیا، سب سے زیادہ طول عمر بھی جناب نوح نے پائی۔ 950 برس تو صرف تبلیغ کے ہیں، بڑی توجہ عزیزان محترم، 950 برس تو صرف تبلیغ کے ہیں۔ جو تبلیغ کی ہے جناب نوح علیہ السلام نے، تبلیغ کس کی؟ توحید کی۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، جو وصیت ہم نے کی تھی، جو وصیت ہم نے کی نوح کو، اس وصیت کی تبلیغ کی کتنے برس؟ 950 برس پتھر کھائے۔ علماء اکرام یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں عزیزان محترم پوری ذمہ داری کے ساتھ، چونکہ ان کے آنے سے مجلس اور نور پر جائے گی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، تقوی اور پرہیزگاری ہی معیار عزت ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ صلوات بھیجنا محمد آل محمد پر۔ یہ وہ منزل فکر ہے، اسے دیکھیں۔ 950 برس تک تبلیغ کی جناب نوح، وہ نبی کہ جنہوں نے پتھر کھائے، راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، نام عبداللہ یا عبدالرزاق یا مختلف نام تاریخوں میں ملیں گے، لیکن قرآن نے انہیں نوح کہہ کر خطاب کیا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اپنی امت کی نافرمانیوں اور مظالم کا، نافرمانیوں اور مظالم کا اتنا نوحہ پڑھتے تھے، اتنا نوحہ پڑھتے تھے کہ نام ہی نوح پڑ گیا، نام ہی نوح پڑ گیا۔ تو شریعت نے جب نوحہ پڑھنے والے کو عبدالرزاق کہہ کے نہیں بلکہ نوح کہہ کے پکارا، تو اے نوحہ اور ماتم کرنے والوں پر، بدعت کے فتوے لگانے والوں، نوحہ پڑھنا سنت جناب نوح، شریعت ہے، بدعت نہیں ہے۔ یا علی یا علی یا علی۔ صلوات بھیجیں بآواز بلند محمد علیہ۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ کیا کروں کہ دامن وقت میں یہاں گنجائش نہیں رہتی، جب گفتگو اپنے عروج پر آتی ہے پھر انشاءاللہ کل عرض کروں گا، لیکن یہ بات اور ذہن میں عزیزان محترم آپ رکھتے چلے جائیں کہ جناب نوح کا عالم یہ تھا، عالم یہ تھا کہ اتنے پتھر مارتے تھے ان کے امتی نفاذ شریعت پر، انہیں پتہ نہیں آپ جملوں پہ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں، اتنے پتھر مارتے تھے، اتنی سنگواری کرتے تھے کہ ان پتھروں میں جناب نوح ڈھک جاتے تھے، چھپ جایا کرتے تھے، اور پتھر مارنے والے کافر چلے جاتے تھے یہ سمجھ کر کہ نوح مر گیا۔ یہ کافروں کی بڑی عادت ہے کہ جہاں نبی پتھر یا مٹی کے نیچے گیا یہ نبی کو مردہ سمجھنے لگتے ہیں۔ توجہ 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 توجہ، حیدری صلوات بھیجیں بآواز بلند۔ دیکھیں یہ ہے وہ منزل فکر عزیزان محترم، اور جب وہ نبی کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صاحب شریعت نبی جناب نوح علیہ السلام کو مردہ سمجھ کر چلے جاتے تھے تو جبریل آتے تھے، پتھروں کو ہٹاتے تھے،
زخمی نبی کو باہر نکالتے تھے. نبی جو سر سے پاؤں تک پتھروں کے نتیجے میں زخمی ہوتے تھے. جناب نوح، اب مجھے دیکھنا ہے آپ کتنے آمادہ ہیں، آخری جملہ ہے میری تقریر کا. جو پتھروں سے زخمی ہوتے تھے، جناب جبریل آتے تھے، آ کر اپنے پروں کو نوح کے جسم سے مس کرتے تھے، زخم فوراً اچھے ہو جاتے تھے، نبی صحت یاب ہو جاتا تھا. بس جبریل کی حیثیت یہ ہے، جبریل کا مقام یہ ہے کہ وہ اگر نوح جیسے نبی کے زخموں پر پھیرے تو اس کے زخم اچھے ہو جائیں، نبی صحت یاب ہو جائے. تو میرے آل محمد کا مقابلہ انبیاء ما سبق سے نہ کیا کرو. نبیوں کی حیثیت یہ ہے کہ اگر نبی زخمی ہو تو فرشتوں کے پروں سے مس ہو کر اچھے ہوتے ہیں، لیکن میرا حسین وہ ہے کہ اگر فطرت جیسا فرشتہ زخمی ہو تو حسین کے پیروں سے مس ہو کر اسے پرواز ملتی ہے. یا علی یا علی یا علی، اندازہ فرمائیں، یہ ہے وہ منزل فکر. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. اب آپ جملہ سنیں گے عزیزان محترم، میرا حسین وہ ہے کہ اگر فرشتہ زخمی ہو تو میرے حسین کے پیروں سے مس کر دیا جائے، اسے پرواز مل جاتی ہے، اس کی خطائیں بخش دی جاتی ہیں. میں کل عرض کروں گا، مگر دوستو جہاں میرے حسین کی عظمت یہ ہے، اے فرشتے تو خوش نصیب تھا کہ تو زخمی تھا، تو معطوب تھا، تجھے حسین کے پیروں کی خاک مل گئی، تو اچھا ہو گیا. مگر جب میرا حسین زخمی ہوا، آہا، ارے میں تو سارے مصائب پڑھ گیا ایک ہی جملے میں. جب میرا حسین زخمی ہوا، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی خنجر مارتا تھا، کوئی تلواریں مارتا تھا، کوئی تلواریں مارتا تھا. اور عزادارو سنو گے جملہ، اگر کسی کو کچھ نہیں ملتا تھا نا تو کربلا کی گرم ریت اٹھا کر حسین کے زخموں پہ مار دیتا تھا، حسین کے زخموں پہ مٹی پھینک دیتا تھا، گرم گرم ریت. میرے حسین جب تو زخمی ہو رہا تھا 1950 زخم کھا کر، تیری مدد کو آنے والا کوئی نہیں تھا. عزادارو آج 3 محرم ہے، آج 3 محرم ہے. مجھے حسین کربلا پہنچ چکے، حسین کربلا پہنچ چکے، مگر آپ تو یہاں رونے کے لیے آئے ہیں نا. تو لو ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں تو شاید رونے کے لیے بہت ہو جائے. یہ میں کہہ رہا ہوں، کربلا کوئی حادثہ نہیں ہے، کربلا کوئی واقعہ نہیں ہے، دنیا کا کوئی شہید کربلا کے شہید سے بڑا نہیں ہے. جو انقلاب بھی جب تو زخمی ہو رہا تھا 1950 زخم کھا کر، تیری مدد کو آنے والا کوئی نہیں تھا. عزادارو آج 3 محرم ہے، آج 3 محرم ہے. مجھے حسین کربلا پہنچ چکے، حسین کربلا پہنچ چکے، مگر آپ تو یہاں رونے کے لیے آئے ہیں نا. تو لو ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں تو شاید رونے کے لیے بہت ہو جائے. یہ میں کہہ رہا ہوں، کربلا کوئی حادثہ نہیں ہے، کربلا کوئی واقعہ نہیں ہے، دنیا کا کوئی شہید کربلا کے شہید سے بڑا نہیں ہے. جو انقلاب بھی اٹھتا ہے وہ کربلا کی سجدہ گاہ کو چوم کر اٹھتا ہے، جو انقلاب بھی اٹھتا ہے وہ کربلا کی خاک سے اٹھتا ہے. جہاں بھی دنیا میں اسلامی انقلاب آئے ہیں وہ کربلا کے حوالے سے آئے ہیں اور آتے رہیں گے. عزیزان محترم، کربلا کو ہٹا کر کوئی انقلاب نہیں ہے. ہر انقلاب، ایران میں بھی جو اسلامی انقلاب آیا ہے تو کربلا کی خاک کو چوم کر آیا ہے. حسین کے انقلاب کی قدموں کی دھول کو اپنے ماتھے کا تاج بنایا ہے تو یہ انقلاب برپا ہوا ہے. عزیزان محترم، جب رسول اللہ کا آخری وقت آیا، وہ ایک عجیب سا جملہ سن لو اور اسی پر پرسہ دے لینا. جب رسول اللہ کا آخری وقت، میرے مسلمان بھائیوں، جب سرکار کا آخری وقت آیا، بار بار غشی پر غشی طاری ہونے لگی، تو سرکار رسالت مآب نے فرمایا، فاطمہ زہرا ذرا ہمارے تبرکات کا صندوق لے آؤ. اگر سمجھ گئے تو آنسو نہ روکو، مجھے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. رونے کے لیے
رونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ تم اکیلے نہیں رو رہے ہو، قنات کے پیچھے کوئی بیوی بھی بیٹھی ہوگی۔ ہاں، رو ایسے جیسے زینب اجڑی ہے، کچھ نہیں گیا کسی کا، بچ گئی شریعت، بچ گئی شریعت، رہ گیا اسلام، نہیں بچی زینب کی چادر، نہیں بچی ام کلثوم کی چادر۔ ارے 40 برس میرا چوتھا امام اکبر کی جوانی کو نہیں رویا، زینب کے پردے کو رویا۔ جزاک اللہ، جزا کیا مجلس ہو رہی ہے، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو یہ جملہ سنیں گے آپ، حضور کا آخری وقت آیا، حضور کا آخری وقت آیا، تبرکات کا صندوق پیش کیا گیا، کہا فاطمہ زہرا اس صندوق میں سے وہ کفن نکالو۔ بس ختم کر دوں گا میں مجلس، اور وعدہ کر رہا ہوں حسین پر ناز کرتے ہوئے کہ جس کی آنکھ میں 18 بھائیوں کی بے پردہ بہن کے حصے کا آنسو ہے، ایسے پرسا دو نا جیسے جناب زینب کہتی ہے، ایسے رویا کرو جیسے ضعیف ماں اپنے جوان بیٹے کی میت پہ روتی ہے، اپنے جوان بیٹے کی میت پہ روتی ہے، میرے حسین کو ایسے رویا کرو۔ صندوق منگایا گیا، فاطمہ اس صندوق میں سے فاطمہ وہ کفن نکالو جو جبریل جنت سے ہمارے لیے لائے تھے۔ فاطمہ نے وہ کفن نکالا، رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا، رسول اللہ نے علی کو آواز دی، علی ہمیں سہارا دو، ہم سے بیٹھا نہیں جاتا۔ ولایت نبوت کو آخری وقت میں بھی سہارا دیا، رسول بیٹھ گئے، رسول اللہ نے اپنے دست مبارک میں جنت کا کفن لیا، ایک ٹکڑا پھاڑا اپنے لیے رکھ لیا، دوسرا ٹکڑا کفن کا پھاڑا، علی یہ تمہارے لیے، جب ضربت لگے تم پہن لینا، تیسرا ٹکڑا کفن کا پھاڑا۔ فاطمہ جب 6 مہینے کے بعد تیرا جنازہ اٹھے تو یہ تیسرا ٹکڑا تو لے لینا۔ اور کیا سن رہے عزادارو، چوتھا ٹکڑا کفن کا رہ گیا، آواز دی بیٹا حسن، اے میرے بیٹے حسن یہ کفن تم رکھ لینا۔ عزادارو کفن کے چاروں ٹکڑے ختم ہو گئے، کفن بھی ختم ہو گیا، ٹکڑے بھی ختم ہو گئے۔ فاطمہ نے گھبرا کر ایک مرتبہ حسین کو دیکھا، ماتم کرو جزاک اللہ، کیا مجلس ہو رہی ہے غجان، سلامت رہو۔ فاطمہ نے ہاتھ نہ جوڑو، رو، ماتم کیے جاؤ، یہ قیامت کی مجلس ہے، مجھے پتا تھا کہ ایسی مجلس ہوگی۔ کفن ختم ہو گیا، فاطمہ زہرا نے گھبرا کر ایک مرتبہ حسین کو دیکھا، دوسری مرتبہ اپنے بابا کو دیکھا، سینے پہ ہاتھ مار کے کہا بابا میرے حسین کا کفن۔ ہاں دیکھو ہم اس طرح روتے ہیں، بتاؤ کس آنکھ میں آنسو نہیں ہے؟ روتے رہو، رونا بند نہیں ہونا چاہیے۔ میں مر بھی جاؤں پڑھتے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ یہ جملہ سن لو، فاطمہ کہتی ہے بابا یا رسول اللہ میرے حسین کو بھول گئے، بابا میرے حسین کا کفن۔ رسول اللہ کہتے ہیں فاطمہ میں اور حسین کو بھول جاؤں؟ بابا آپ نے اپنے لیے کفن رکھا، علی کو کفن دیا، مجھ اجڑی ماں کو کفن دیا، میرے حسن کو کفن دیا، میرے حسین کو جنت کا کفن نہیں دیا۔ بابا میرے حسین کو بھول گئے۔ او اولاد والو مرثیہ پڑھوں گا، مصائب نہیں۔ رسول اللہ کہتے ہیں فاطمہ کفن اسے دیا جاتا ہے جسے غسل دیا جائے۔ ماتم کرو، ماتم۔ جزاک اللہ۔ کفن اسے دیا جاتا ہے جسے غسل دیا جائے۔ ارے تیرا حسین
کربلا کے میدان میں بے غسل و کفار تلواروں سے تیروں سے 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا.